السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر میں ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں یہ سبق لے کر حاضر ہوں اور اس طرح کے تمام اسباق پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کا قرآن درست ہو جائے۔ اگر آپ کہیں غلطی کر رہے ہوں تو آپ اسے صحیح طریقے پر تلفظ کے ساتھ اور قواعد کے ساتھ آپ اچھی آواز میں آپ قرآن کو پڑھ سکیں۔ اس لیے میں تمام اسباق اس طرح کے جو قواعد سے تعلق رکھتے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج پھر میں قواعد لے کر حاضر ہوں۔ قواعد میں سے ایک جو قاعدہ ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس سے پہلے میں نے بہت سارے قواعد پڑھائے تاکہ آپ جو ہے اسے پڑھ کر قرآن درست کر سکیں، اور بھی مزید قواعد ہیں جن کو تمام پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ قرآن صحیح پڑھ پائیں گے اور تلفظ کے ساتھ اور اچھی آواز میں اور بہترین طریقے سے پڑھ پائیں گے۔ میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو دکھاتا ہوں ایگزامپل کے طور پر۔ آپ کو اس سے معلوم چلے گا کہ قاعدہ پڑھنے کے بعد کتنا فائدہ ہوتا ہے اور قرآن کس طرح پڑھا جا سکتا ہے، اور جس طرح پڑھنے کا حق ہے ہم ویسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں پہلے آپ ویڈیو۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ یہ آپ نے ویڈیو دیکھا، آپ کو اس سے معلوم ہو گیا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو بچی پڑھ رہی ہے یہ قاعدہ پڑھنے کے بعد پڑھ رہی ہے۔ جب قاعدہ صحیح ہو جائے، قاعدہ پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ تمام قواعد ذہن میں ہوتے ہیں تو قرآن صحیح سے پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بھی بہتر سے بہتر پڑھیں اور قرآن کو صحیح طور پر پڑھیں اور قاعدے کے ساتھ پڑھیں اور جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھیں۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تو ہم ضرور سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ ضرور سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، لہٰذا ہمیں کوشش کرتے رہنی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، کچھ حروف لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ قرآن پاک میں جو ہے وہ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ حروف لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ سائلنٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کو پڑھا نہیں جاتا۔ تو جب بھی ہمیں قواعد پتہ ہوں گے، اس طرح کے جو قاعدے ہیں وہ پتہ ہوں گے تو ہم صحیح طور پر پڑھ پائیں گے اور اس کو نہیں پڑھیں گے۔ یعنی کہ جو سائلنٹ حرف ہے، جو سائلنٹ حروف ہیں ان کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ وہ کیسے حروف ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے دیا ہوا ہے۔ اگر یہ آپ دیکھ لیں گے اور ذہن میں رکھ لیں گے اور اسے مطالعہ کریں گے، پڑھتے رہیں گے، ریڈنگ کرتے رہیں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ اس طرح کے جو الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ اس کا جو ہے وہ خیال آپ ضرور رکھیں گے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ حروف لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ کچھ حروف لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ یہ دیکھیں یہاں پر یا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ دائے اگر ہم دیکھیں تو یا بھی پڑھانا چاہیے، لیکن یا یہاں لکھا تو جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ دائے یا ہے نا، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ دا، دال کھڑا زبر دا، ٹھیک ہے؟ یہ الف کے ساتھ ہے، اگر الف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو فا ہوگا، لیکن ہم کیسے پڑھیں گے؟ فا، کیسے پڑھیں گے؟ فا، فا عین زبر فا۔ الف تو لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جائے گا۔ یہاں وال ہے، دیکھیں آپ، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ول پڑھیں گے، الف سائلنٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح واو ہے، الف ہے، لام ہے، یہاں واو الف نہ پڑھ کے بلکہ ذال کو لام میں ملائیں گے اور کیسے پڑھیں گے؟ ذل، ٹھیک ہے؟ ذل، ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھیں لام یا کھڑا زبر لائے ہے، یا ہے، لیکن ہم یا کو نہ پڑھ کے بلکہ صرف کھڑا زبر کے ساتھ لام کو پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ لا، کیسے پڑھیں گے؟ لا، ہے نا؟ یہ آپ کو معلوم ہوا۔ اب نیچے دیکھتے ہیں ایک خاص چیز، یہ دیکھیں آپ قرآن پاک میں آپ سورہ کافرون میں قل یا ایھا الکافرون جسے آپ کہتے ہیں، اس میں آپ ایک آیت دیکھے ہوں گے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ ہے، ایک آیت ہے، وہاں ہے لفظ انا، یعنی نون الف زبر نہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے، لیکن اس الف کو، یہ جو الف ہے نا، الف،
اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سائلنٹ کر دیتے ہیں اور الف کو نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ قاعدہ ہے، یہ دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے یہاں پر کہ وَأَنَا لَكُمْ، کیسے پڑھیں گے؟ وَأَنَا لَكُمْ، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوتی ہے، آپ کو یہ معلوم ہے، میں نے پڑھایا ہے۔ الف مدہ ہونی چاہیے، لیکن لفظ انا میں نون کے بعد کا الف پڑھا نہیں جاتا۔ کیسے پڑھیں گے؟ انا ہے تو انا، لیکن پڑھیں گے انا۔ یہ دیکھیں، کلمہ انا قرآن مجید میں جہاں بھی آئے اس کا الف وصلاً نہیں پڑھا جائے گا، ہے نا، وہ الف گر جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ وَأَنَا لَكُمْ، ٹھیک ہے، الف تو لکھا جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا۔ پھر آپ یہاں دیکھیں، علا ہے نا، علا یا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا، یا سمجھیں کہ ہم ہے ہی نہیں، لکھا ہوا ہے، ہم دیکھیں گے بھی لیکن اس طرح پڑھیں گے جیسے ہے نہیں۔ خدا ہے نا، یہ قواعد ہوتے ہیں جن کے بنا پر یہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ جب عربی گرامر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لکھا کیوں ہے اور پڑھا کیوں نہیں جاتا، ان کے پڑھنے کے اور نہ پڑھنے کے قواعد ہیں۔ لیکن ہم چونکہ قاعدہ میں پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ یہاں سمجھیں گے کہ یہ لکھا تو جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا۔ فَعْفُو، یہ دیکھیں یہاں فَعْفُو نہیں پڑھیں گے، فا کو جلدی پڑھیں گے، فا کو عین میں ملائیں گے، فا عین زبر فا، فا پیش فو، فَعْفُو۔ آگے دیکھیں، یَیْأَسُ، یہاں بھی ہے الف لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ آپ دیکھیں یہاں الف ہے نا، لیکن پڑھا نہیں جائے گا بلکہ جلدی سے پڑھیں گے، یا کو یا میں ملائیں گے، یَیْأَسُ، بلکہ یہاں یالین ہوگی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یالین ہوگی۔ یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول پڑھنے سے بچیں۔ یَیْأَسُ، آگے دیکھیں، نَرَاکَ، یہ دیکھیں یہاں لام ہے لیکن یہاں یہ پڑھا نہیں جائے گا بلکہ صرف ہم اس کو سائلنٹ کر دیں گے، اور را کو ہم پڑھیں گے اور کاف کو پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیں وَالْأُولَىٰ، یہاں دیکھیں آپ، یہاں الف بھی ہے، یہاں یا بھی ہے لیکن دونوں سائلنٹ ہے۔ وَالْأُولَىٰ، واو لام زبر ول، حمزہ واو پیش او، وَالْأُو، لام کھڑا زبر لا، وَالْأُولَىٰ۔ یہاں دیکھیں ذُو الْفَضْلِ، کیا ہے؟ ذُو الْفَضْلِ، ذال کو لام میں ملائیں گے، یہاں الف بھی سائلنٹ ہے، واو بھی سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے، ذُو الْفَضْلِ۔ یہ دیکھیں یہاں واو سائلنٹ ہے، الف سائلنٹ ہے، پڑھا نہیں جائے گا، لکھا تو جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا۔ کچھ حروف لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، اس کا قاعدہ ہم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یَیْأَسُ، یہاں بھی الف نہیں پڑھیں گے، یَیْأَسُ، یہ تو ہو گیا نا یہ لائن۔ یہ دیکھیں یہاں فَادْعُ لَنَا، فا دال زبر فد، جیسے یہاں فا پڑھیں اسی طرح ہم یہاں فد پڑھیں گے اور الف کو نہیں پڑھیں گے۔ دال کے اوپر جزم ہے تو دال میں قلقلہ ہوگا، کیونکہ دال حرف قلقلہ کے 5 حرف میں سے، اور اس کے اوپر جزم ہے۔ یہ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ فِي الْأَرْضِ، یہ دیکھیں یہاں یا بھی سائلنٹ ہے، الف بھی سائلنٹ ہے، دونوں سائلنٹ ہے، یعنی لکھا ہوا ہے مگر پڑھا نہیں جائے گا، یہ قاعدہ ہے اس کا۔ فِي الْأَرْضِ، یہ دیکھیں ذُو الْجَلَالِ، ٹھیک ہے، واو بھی اور الف بھی لکھا ہے مگر دونوں پڑھا نہیں جائے گا، کیسے پڑھیں گے؟ ذُو الْجَلَالِ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں وَالْعَادِيَاتِ، الف بھی ہے اور لام بھی ہے لیکن الف پڑھا نہیں جائے گا، الف لکھا جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا، اور یہ خالی ہے۔ یہ وَالْعَادِيَاتِ، یہ تمام قواعد تھے کہ کچھ حروف لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ حروف لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ یہ تمام مثالیں، ایگزامپلس آپ کے سامنے تھے، آپ اسے پھر ریپیٹ کریں، پھر دیکھیں، اور پھر جب قرآن پڑھیں تو اس کا خیال رکھیں، دھیان رکھیں، پڑھتے پڑھتے آپ کا درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، پھر دوسرے سبق کے ساتھ قاعدہ میں ہم پڑھیں گے، تو اس کے بعد والا جو سبق ہوگا اس کو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور جڑ جائیں، سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک بآسانی آپ تک تمام اسباق پہنچتے رہیں۔ شیئر بھی کر دیں تاکہ لوگ دوسرا بھی فائدہ حاصل کر سکے اور قرآن درست کر سکے، اور مزید جو علم دین سکھایا جاتا ہے یہاں پر وہ سیکھ کر عمل کر سکے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔